ایک زمانہ تھا جب دنیا میں اسکولوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں، گاؤں کی گلیوں میں اور درختوں کے سائے تلے زندگی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بچے اپنے والدین اور بزرگوں سے سن کر سیکھتے تھے کہ کیسے کھیتوں میں کام کرنا ہے، کیسے جانوروں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور کیسے زندگی کو جینا ہے۔ پھر ایک دن دور دراز کی ایک سرزمین میں، جہاں کی سرزمین بہتی دریاؤں کے کنارے آباد تھی، ایک بزرگ شخص نے سوچا کہ علم کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اس نے کچھ بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سکھایا کہ مٹی کی تختیوں پر لکھا جائے تاکہ علم ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ یہ دنیا کا پہلا اسکول تھا جہاں بچے لکھائی اور حساب کتاب سیکھتے تھے۔ کچھ صدیوں بعد مصر کی وادی نیلم کے کنارے جہاں عظیم اہرام کھڑے تھے، وہاں بھی بچوں کو سکھانے کے لیے خصوصی جگہ بنائی گئیں اور قدیمی مصری علوم سکھائے جاتے تھے۔ یہ ایک نیا دور تھا جہاں علم کا چراغ روشن ہو رہا تھا۔ پھر یونان کی سرزمین میں سقراط نامی ایک فلسفی نے نوجوانوں کو سوال پوچھنے اور سوچنے کی آزادی دی۔ اس کے شاگرد افلاطون نے ایک جگہ بنائی جسے اکیڈمی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر بچے اور نوجوان ایک ساتھ بیٹھتے، بحث کرتے اور زندگی کے بارے میں سیکھتے۔ یونان کی یہ اکیڈمی دنیا کی پہلی بڑی تعلیمی درسگاہ تھی۔ اس کے بعد روم کی عظیم سلطنت آئی جہاں یونانی علوم کو اپنایا گیا۔ وہاں کے بچے میدانوں میں کھیلتے بھی تھے اور کتابوں میں سر کھپا کر علم بھی حاصل کرتے تھے۔ اسی دوران مشرق کے سرزمین میں اسلام کا نور پھیلا۔ بغداد کے عظیم شہر میں مدارس قائم کیے گئے جہاں سائنس، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ مدرسے علم کے بڑے بڑے مراکز بن گئے۔ یورپ کے گرجا گھروں میں بھی تعلیم کا چراغ جلنے لگا۔ راہب بچوں کو مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ حساب کتاب بھی سکھانے لگے۔ علم کی یہ روشنی ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ پھر 17ویں صدی آئی جہاں ایک دانشور جان آموس کومینس نے سوچا کہ ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے۔ اس نے تعلیمی کتابیں لکھیں اور اسکولوں کو بہتر بنانے کے اصول واضح کیے۔ اس کے نظریے کی روشنی میں جرمن میں ایجوکیشن سسٹم وجود میں آیا جہاں اسکول جانا لازمی قرار دیا گیا۔ 19ویں صدی میں اسکول کا نظام برطانیہ اور امریکہ میں بھی پھیل گیا۔ ہر جگہ، ہر شہر میں اسکول بنائے گئے اور بچے وہاں جا کر علم کی دولت حاصل کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار رسمی تعلیم کو اہمیت دی۔ یوں دنیا کے مختلف حصوں میں علم کی روشنی پھیل گئی۔ آج کا جدید تعلیمی نظام انہی قدیم لوگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح جہاں کبھی بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر سیکھتے تھے، اب وہ جدید اسکولوں میں جا کر دنیا کی تمام معلومات حاصل کرتے ہیں۔